اس سالانہ اجتماع پر میں آپ تمام حضرات کو مبارکباد دیتا ہوں۔ اللہ پاک اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور اپنی محبت اور معرفت کے پھیلانے کا ذریعہ بنائے۔ شیخ الحدیث استاذ العلماء حضرت اقدس مفتی حسن صاحب دامت برکاتہ العالیہ نے بہت قیمتی بات فرمائی اور تصوف کا حاصل ہے یہ بات۔ میں نے ایک دن والد صاحب کو ایک شعر سنایا اور پوچھا کہ یہ حقیقت ہے یا ایسے شاعری ہے۔ شعر یہ تھا کہ کر رہی ہے در حقیقت کام ساقی کی نظر، کر رہی ہے در حقیقت کام ساقی کی نظر، میں کدے میں گردش ساغر برائے نام ہے۔ تو میں نے عرض کیا ابا جی کہ یہ حقیقت ہے؟ فرمانے لگے حقیقت یہی ہے کہ شیخ کی نظر محبت سے ہی کام ہوتا ہے، باقی سارا رسم ادا کی جاتی ہے۔ اور شیخ کی جو محبت کا حصول ہے وہ دراصل اللہ رب العزت کی محبت کا ذریعہ ہے۔ مثنوی مولانا روم نے لکھا ہے، ہم تو یہ سمجھتے ہیں نا کہ میں نے اپنے شیخ سے محبت کی، یا میں نے نبی سے محبت کی، یا میں نے اہل بیت سے محبت کی، میں نے صحابہ سے محبت کی۔ مولانا روم فرماتے ہیں عشق اول در دل معشوق پیدا میں شود، کہ عاشق کے دل میں عشق پہلے پیدا نہیں ہوتا، معشوق کے دل میں پہلے پیدا ہوتا ہے۔ وہ چنتا ہے کہ کس سے محبت کرنی ہے۔ تو اس میں یہ بات بھی سمجھنے کی ہے بھائی کہ ہم میں سے کسی کو اللہ دین کے کسی کام میں، کسی اللہ والے کی خدمت میں لگاتا ہے، اس کو کبھی اپنا کمال نہ سمجھیں، اسی دن تباہی ہو جائے گی۔ میں بڑا قابل تھا، میرے اندر بڑے گن تھے، حکیم لقمان غلام تھے، تو ان کا آقا ان کی صفات اور اخلاق اور عادات کی وجہ سے بہت متاثر تھے۔ ایک دن حکیم لقمان کو اس کے آقا نے وہ پھل کاٹ کر دیا، 1 2 4 6، وہ بڑا خوش ہو کے کھاتا رہا، بڑی تعریف کرتا ہے۔ تو آخر میں مالک نے سوچا کہ میں بھی کھا لوں گا، اس نے کھایا تو اس کو فوراً طے ہو گیا مالک، وہ بہت کڑوا تھا، خراب پھل تھا۔ اس نے لقمان سے کہا تم تو اتنے جذبے سے، محبت سے اور شوق سے کھا رہے تھے، یہ تو کڑوا ہے، خراب ہے۔ لقمان کہتا میں نے انہی ہاتھوں سے بڑے بڑے لذت والے پھل بھی کھائے ہیں، اگر آج ان ہاتھوں نے ایسا پھل کھلا دیا تو یہ بھی کھو۔ ہمارے سلسلے کے بڑے شیخ حضرت اقدس حافظ محمد صدیق صاحب چونڈوی شریف والے رحمۃ اللہ علیہ، حضرت کو ایک تکلیف ہوتی تھی السر کی، اور حضرت نے ایک حجرہ بنایا ہوا تھا، جب درد حد سے گزرتا تھا تو وہاں حجرے میں کمرہ بند کر کے زمین پر لیٹتے تھے اور تڑپتے تھے اور ایک شعر پڑھتے تھے کہ لطف سجن دم بدم، قہر سجن گاہ گاہ، ایمی سجن واہ واہ تے اومی سجن واہ واہ۔ اس کو محبت کہتے ہیں، اور محبت ہی کمال ہے، یاد رکھیں۔ میں نے حضرت اقدس سید نفیس الحسینی شاہ صاحب رحمہ اللہ سے بات سنی
شاہ جی فرمانے لگے یار آج لوگ کن محنتوں میں لگ گئے. میں کہا حضرت کیا ہوا؟ کہ یار میرے شیخ کا رومال ایسا ہے، مجھے بھی اس کمپنی کا رومال پہننا چاہیے، اس طرح کی جوتی پہننی چاہیے، اسی دکان سے اینک لینی چاہیے، اسی طرح کے بال بنانے چاہیے، یہ کن محنتوں میں لگ گئے؟ تو میں نے کہا حضرت پھر کیا کرنا چاہیے؟ فرمانے لگے ان کے دلوں میں جو اللہ کی محبت کا خزانہ ہے وہ لوٹنا چاہیے، ان چیزوں کے پیچھے نہ پڑو. وہ کیسے لوٹیں؟ کہتے ان سے محبت پیدا کرو. لوٹنے کی ضرورت نہیں ہے، جیسے حضرت نے فرمایا کہ لجپالی وہ خود لٹا دیتے ہیں. ماشاءاللہ. تو محبت اصل چیز ہے. جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ، سب کہہ دو رضی اللہ تعالیٰ. ہمارا عقیدہ اہل سنت والجماعت کا کہ افضل البشر بعد الانبیاء، کہ انبیاء کے بعد سب سے افضل ہستی اس کائنات کی وہ جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ. یہ اکابر بیٹھے، علماء بیٹھے، ان سے پوچھ لیں. حضرت صدیق اکبر کوئی بہت بڑے صحابہ میں محدث نہیں تھے، مفسر نہیں تھے، حدیث میں بہت ساری ان کی روایات نہیں ہیں جتنی باقی صحابہ کی ہیں بہت ساری، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق اتنا تھا اور محبت اتنی تھی کہ فوت ہونے لگے تو پوچھا گیا حضرت آپ کی تدفین کہاں کی جائے؟ کہاں جہاں میرے محبوب سو رہے ہیں اس حجرے کے بعد میری چارپائی رکھ دینا اور آواز لگا دینا کہ آپ کا غلام ابو بکر ہے. اگر دروازہ کھل جائے تو وہاں دفنا دینا، ورنہ نہ کھلے تو زمین کے کسی چپے پہ لے جا کے دفنا دینا. ایسے ہی ہوا. آواز لگائی گئی تو اندر سے آواز آئی تو دوست کو دوست کے پاس آنے دو. اللہ. میں نے ایک عالم سے سنا، وہ اپنی بات کر رہے تھے، کسی کتاب کی بات نہیں کر رہے تھے. کہتے کہ میں نے ایسے تخیل میں سوچا کہ یہ کیسے ہوا اور صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو اپنی محبت پہ اتنا اعتماد کیسے. تو میں نے سوچا کہ جس رات ہجرت کی رات تھی، جہاں تلواریں اور نیزے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خون کے پیاسے تھے، وہاں ابو بکر کے بھی پیاسے تھے، ان کو بھی تلاش کر رہے تھے. تو جب دروازہ کھٹکا تھا ہجرت کی رات ابو بکر صدیق کا، تو ابو بکر نے بھی پوچھے بغیر دروازہ کھولا تھا، خوشبو سے سمجھ گیا تھا میرا دوست آیا، تو دشمن نہیں. تو ان کو یقین تھا کہ جب میری بھی میت جائے گی در آقا پر تو وہ لجپال گھرانہ ہے تو میری محبت بھی وہ لاج رکھے. تو یہ مقام جو ملا ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو، میں نے عرض کیا کہ نہ بڑے محدث نہ مفسر، تاجر ہیں، ان کی شہرت تجارت سے ہے. ابو بکر صدیق ان کا یہ مقام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی بنیاد پر ہے. اور یہ محبت اسی طرح حضور علیہ السلام کی سب سے لاڈلی صاحبزادی جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ، حضور کو بہت محبت تھی سیدہ سے. صحابہ فرماتے ہیں کہ بچپن میں کھیلتی ہوئی سیدہ جب حضور کے پاس آتی، حضور مصروف ہوتے گفتگو میں، لیکن سیدہ قریب آتی تو حضور اٹھ کے کھڑے ہو جاتے اور اماں فاطمہ کا ماتھا چومتے تھے. بہت مستدرک حاکم میں ایک روایت پڑھی، دسترخوان لگا، کھانا کھانے لگے، ایک ہی روٹی تھی گھر میں، کافی دنوں بعد کھانا کھانے لگے، 2 روٹیاں تھیں، ایک حضرت علی نے اپنے سامنے کر لی اور ایک سیدہ کے سامنے کر لی.
حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا نے آدھی روٹی کھائی اور آدھی اپنے دوپٹے سے باندھ کے کہنے لگی علی پتہ نہیں میرے ابا جان نے بھی روٹی کھائی ہے کہ نہیں، میں یہ باقی ان کے لیے حضرت فاطمہ وہ روٹی باندھ کے سرکار کے گھر لے گئی، ابا جان کے پاس گئی، حضور نے فرمایا بیٹی میں نے 2 ہفتوں سے کچھ نہیں کھایا۔ حضرت فاطمہ نے سلام اللہ علیہا اپنے ہاتھوں سے روٹی توڑ کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو کھلائی، اور حضور نے فرمایا فاطمہ تم سیراب ہو گئی ہو، پیٹ بھر گیا؟ حضور نے فرمایا تھا، انہوں نے کہا نہیں یا رسول اللہ مجھے بھی کئی دنوں بعد ملی تھی، میں نے بھی آدھی کھائی آدھی آپ نے کھائی۔ آگے سے حضور نے پتہ کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا فاطمہ جو تم اور ہم فاقے کرتے ہیں اللہ اس کے بدلے ہماری امت کے گناہوں کو معاف کرتا ہے، ہماری تکلیفوں کے بدلے اللہ میری امت کے گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ اور جناب سیدہ وہ ہستی ہے، اس کائنات کی واحد ہستی، واحد ہستی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب میدان محشر میں میری بیٹی فاطمہ جنت جائے گی نا تو اللہ کے عرش سے آواز لگے گی تمام اہل جنت نگاہیں جھکا لیں، محمد کی بیٹی فاطمہ جنت جا رہی ہے۔ ہمارے دوست تھے معین تابش جھنگ کے، مرحوم فوت ہو گئے، ان کا بڑا خوبصورت شعر میں نے اپنے حضرت سید نفیس الحسینی شاہ جی کو سنایا تو شاہ صاحب نے مجھے فرمایا کہ یہ شعر مجھے لکھ کر میری جیب میں ڈال دو، میں جب بھی اس کو پڑھوں گا مجھے لطف آئے گا۔ میں نے ڈال دیا حضرت کو لکھ۔ شعر تھا کہ اس بوستان دہر میں جتنے بھی پھول ہیں، اس بوستان جتنے بھی پھول ہیں وہ دراصل بطول کے پاؤں کی دھول ہے۔ اس بوستان دہر میں جتنے بھی پھول ہیں وہ دراصل بطول کے پاؤں کی دھول ہے، اور کافی ہے اتنا مدحت زہرا کے واسطے، کافی ہے اتنا مدحت زہرا کے واسطے، حیدر ہے سر کے تاج تو بابا رسول ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کچھ ساتھیوں نے دیکھا کہ مسجد نبوی میں اپنی پگڑی اتار کر سیدنا حسین کے پاؤں صاف کر رہا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ، کسی نے کہا حضرت آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ فرمائے تم اس کو جانتے نہیں، یہ کون ہو؟ میں نے ان پاؤں کو رسول اللہ کے سینے پہ چڑھ کے کھیلتے دیکھا۔ حضرت جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد سیدہ فاطمہ الزہرا کبھی مسکرائی نہیں، بہت غمگین تھی، محبت چونکہ بہت تھی، بہت غمگین رہتی تھی، صرف ایک دن مسکرائے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی صاحبزادی جناب سیدہ اسماء بنت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، وہ سیدہ فاطمہ کی دوست تھی، آتی تھی ملنے جلنے۔ تو ایک دن حضرت اسماء سے سیدہ کہنے لگی اپنی وفات سے چند دن پہلے کہ اسماء میں دنیا سے جانے والی ہوں لیکن مجھے ایک پریشانی ہے، یہ حضور کے اہل بیت، حضور کا خاندان یہ کوئی معمولی لوگ نہیں ہیں، یہ صحابی بھی ہیں اور ان کی رگوں میں رسول اللہ کا خون بھی دوڑتا ہے، اور یہ خون کائنات کا سب سے مقدس خون ہے، تو اس لیے ان کا مقام ہے۔ اور یہ لوگ اپنے دور کے ولایت کے، امامت کے، علم کے، سیاست کے امام تھے۔ تو حضرت اسماء نے کہا اسماء میں پریشان اس لیے ہوں کہ میں چاہتی ہوں میرے جنازے پر بھی کسی غیر مرد کی نگاہ نہ پڑے۔
اس کا کوئی مجھے حل بتاؤ. میں جب سے جوان ہوئی ہوں یا مجھے مصطفیٰ نے دیکھا یا مرتضیٰ نے دیکھا. حضرت اسما نے کہا مجھے یاد آیا میں اپنے خامند کے ساتھ افریقہ کے فلاں علاقے میں سفر پر گئی تھی، تو وہاں عورتوں کے جنازے پہ کھجوروں کی چھال ڈال دیتے ہیں، اس سے عورت کا کفن بھی نظر نہیں آتا. یہ بات سن کر صرف سیدہ مسکرائی اور کہا اسما اللہ تجھے جزائے خیر دے، تو نے میرا مسئلہ حل کر دیا. اتنے باعزت باعزت با کردار لوگ. ہمارے ابا جی اکثر بیان میں سناتے ہیں کہ سیدہ فاطمہ رات کو 2 رکعت نفل کی نیت باندھتی، جب سلام پھیرتی تو مسجد نبوی میں فجر کی اذان ہو اور فرماتی کہ اللہ تو نے اتنی چھوٹی سی رات بنائی کہ میری 2 رکعتیں پوری ہو گئی. کرم کا مخزن سخا کا پیکر عطا سراپا جناب زہرا. کرم کا مخزن سخا کا پیکر عطا سراپا جناب زہرا. نبی کی صورت، نبی کی سیرت، نبی کا نقشہ جناب زہرا. تو یہ جو مقام ملا ہے سیدہ کو بھی کہ آخرت میں ان کے لیے یہ ہوگا اعزاز، یہ بھی محبت کی وجہ سے ملا. ماشاءاللہ. تو اس لیے بھائی محبت جو ہے وہ تمام چیزوں کا خلاصہ ہے. اللہ ہمیں اپنے مشائخ سے محبت نصیب فرمائے، اخلاص نصیب فرمائے. وقت بہت ہو گیا، مختصر سا ذکر کر کے پھر انشاءاللہ دعا کرتے ہیں. 11 بات کو بولا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم.